خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور سینئر لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی اسلام آباد میں اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں تحریک عدم اعتماد کے ٹائم فریم اور نمبر گیم پر مشاورت کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات لیتے ہیں ساجد بلوچ سے۔ ساجد بتائیے گا کہ ملاقات میں کن امور پر بات چیت کی گئی؟ جی بالکل جنت، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اہم ملاقات کی گئی ہے اور موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا ہے اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس اہم ملاقات میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے نمبر گیم کے علاوہ تحریک عدم اعتماد کے ٹائم فریم پر بھی بات کی گئی ہے اور چیزوں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی ہدایت پر یہ ملاقات کی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ نمبر گیم پر جو ہے اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے، اتحادیوں سے بھی بات چیت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور واضح رہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف جو فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کاری ہے، اپوزیشن الیکشن کمیشن کے فیصلے کو دیکھ کے اپنی مستقبل کے حکمت عملی بھی بنائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ جی ساجد بلوچ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ملاقات کا احوال بتا رہے تھے۔ اور تحریک عدم اعتماد کا معاملہ، اسپیکر قومی اسمبلی نے تمام ارکان سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی معاونت کے لیے چیف ویپ عامر ڈوگر بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی سے وفاقی وزراء پرویز خٹک، نور الحق قادری، علی محمد خان، شہریار آفریدی نے ملاقات کی ہے۔ اسپیکر نے حالیہ صورتحال پر اپنے ارکان اسمبلی کو اعتماد میں لیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اسپیکر قومی اسمبلی اب تمام ارکان سے رابطے کر رہے ہیں اور ان کی معاونت چیف ویپ عامر ڈوگر بھی کر رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسد کیسر نے وفاقی وزراء پرویز خٹک، نور الحق قادری، علی محمد خان، شہریار آفریدی سے ملاقات کی ہے، جبکہ اسپیکر نے حالیہ صورتحال پر اپنے ارکان اسمبلی کو اعتماد میں لیا ہے۔ ایک جانب جہاں اپوزیشن سرگرم ہے اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تمام تر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور اتحادیوں کو بھی اس حوالے سے شامل کرنے پر کوشش کی جا رہی ہے، تو دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی متحرک ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے مختلف وفاقی وزراء سے ملاقاتیں کی ہیں اور ارکان قومی اسمبلی کو تمام تر صورتحال پر اعتماد میں لیا ہے۔ اسپیکر سے پرویز خٹک کی ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ نور الحق قادری، علی محمد خان اور شہریار آفریدی کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی اسپیکر کی معاونت کے لیے چیف ویپ عامر ڈوگر بھی متحرک ہیں اور وہ بھی ان کی معاونت بھرپور انداز میں کر رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس سے قبل پنجاب کے ارکان اسمبلی ریاض فتیانہ سمیت دیگر سے بھی ملاقات کی تھی اور تمام تر معاملات پر مشاورت کی گئی تھی۔ اور وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں تینوں سروسز چیفز فواد چودھری اور معید یوسف شریک ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس ہوا ہے، جس میں تمام تر جو صورتحال ہے اس پر باقاعدہ طور پر غور کیا گیا ہے اور مشاورت کی گئی ہے۔ تینوں سروسز چیفز موجود تھے، اس کے علاوہ معید یوسف اور فواد چودھری بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ اویس، بتائے گا اجلاس کا احوال کیا رہا؟ دیکھیں، پی ایم ہاؤس میں کچھ دیر پہلے جو ہے ایک نہایت ہی اہم ترین اجلاس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا، جس میں آرمی چیف، نیول اور ایئر چیف کی شرکت ہوئی ہے۔ وفاقی وزراء بھی اس میں شریک تھے۔ بیسیکلی جو یوکرین روس تنازع تھا اس پر مشاورت ہونی تھی، پاکستان کا روس یوکرین معاملے پر کیا موقف ہونا چاہیے، اس پہ اجلاس میں اہم فیصلہ لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی کا جو آج جو ہونے والا جو اجلاس ہے اس حوالے سے لاہے عمل جو ہے مرتب کیا گیا ہے اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اقوام متحدہ نے پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں منیر اکرم، ان کو پاکستانی موقف اور حکمت عملی سے جو ہے وہ آگاہ کر دیا گیا ہے، جس کا آج جو ہے اقوام متحدہ کا جو ہے اہم ترین جو ہے وہ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے عسکری اور سول قیادت نے جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہے کہ پاکستان کا اس میں کیا موقف ہونا چاہیے، اس حوالے سے جو ہے حکمت عملی مرتب دی گئی ہے، جیسے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آج شام تک جو ہے یہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ پاکستان کیا موقف لینے جا رہا ہے جو آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہو رہی ہے اور جو عالمی جو تنازع ہے اس پر۔ بہت شکریہ اویس کیانی تفصیلات کے لیے۔ اور بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی نہیں، تباہی ہے۔ یہ نیا پاکستان نہیں، مہنگا پاکستان ہے۔ سلیکٹڈ نے ہر شخص کی زندگی مشکل بنا دی۔
گھوٹکی میں عوامی مارچ سے خطاب میں کہا کہ کٹپتلی اور سلیکٹڈ کو عوام پر مسلط کیا گیا، بزدل وزیراعظم کو مزید برداشت نہیں کریں گے، سلیکٹڈ اور نااہل حکومت کو ختم کریں گے، پی کا آرڈیننس غیر قانونی ہے، اس کو نہیں مانتے۔ میڈیا کی تنقید پر وزیراعظم ٹی وی پر آ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جالوں کا سمندر دیکھ کر عمران خان گھبرا گئے، عمران خان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، عمران خان کرسی سے ہٹے گا تو لندن بھاگ جائے گا۔ اس شخص کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ سے، نہ اس ملک کی تاریخ سے، نہ اس ملک کی ترقی سے۔ اس میں کل کرسی سے ہٹ کے بھاگنا ہے، لندن میں مزہ کرنا ہے۔ ہم نے آپ کے ساتھ جینا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ مرنا ہے، ہمارا مستقبل آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو شخص کرسی پہ اس وقت بیٹھا ہے، نہ اس کا اس ملک میں کوئی مستقبل ہے، نہ وہ اپنا باپ کا نام لیتا ہے، نہ اس کا ماضی ہے، نہ اس کا مستقبل ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں، آپ کی محنت کے نتیجے میں اس کا شالی حکومت، اس کی حد تک کٹلی حکومت کو ہم ختم کریں۔ یہ جھوٹا شخص اور بزدل بھی ہے۔ عمران کون ہوتا ہے؟ یہ کٹپتلی کون ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عوام کا غلام ہے، کہ اگر یہ منع کرے کہ کسی فلاں وزیر کے خلاف آپ نے نہیں بولنا ہے تو آپ نہیں بولیں گے۔ یہ کون ہوتا ہے میڈیا کو کہنا کہ میرے اوپر آپ رپورٹنگ غلط کرتے ہو، نہ کرے؟ یہ ہوتا کون ہے پاکستان کے عوام کا زبان بندی کرنا، تاکہ حق میں ڈاکہ مارنا؟ ہم اس بزدل کو مزید برداشت نہیں کریں گے کہ وزیر اعظم خود ٹی وی پہ آ کے رونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے بارے میں میڈیا بہت تنقید کر رہا ہے۔ یار میڈیا کا کام ہے تجھ پہ تنقید کرنا، میڈیا کا کام ہے حکومت پہ تنقید کرنا۔ تو ہے کون کہ ہم آپ پہ تنقید نہ کریں؟ پاکستان کے بڑے بڑے اینکرز جو ٹی وی پہ آ کے اپنا موقف دیتے تھے، ان کو بے روزگار کروایا کہ میرے اوپر زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ اب جو اس نے آرڈیننس نکالا ہے پیکا کا لیٹسٹ آرڈیننس، یہ ذرا سنیں، آپ کو سب خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ خان صاحب یا خان صاحب کے وزیروں کے خلاف یا کسی کے خلاف واٹس ایپ میسج بھی بھیجے، فیس بک پوسٹ بھی کرے، تو 5 سال سزا۔ یہ کون سا فرعون ہے؟ یہ غیر جمہوری قانون ہے، غیر آئینی قانون ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ گھوٹکی سے روانہ ہونے والا پاکستان پیپلز پارٹی کے مارچ کا اگلا پڑاؤ رحیم یار خان ہے۔ رحیم یار خان کے چوک بہادر پور پر بلاول بھٹو زرداری کے خطاب کی تیاری کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات لیتے ہیں عاصم صدیقی سے۔ عاصم، بتائیے گا کہ اس مارچ میں کتنی گہما گہمی دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل یہاں پہ تیاریاں اختتامی مراحل میں ہیں، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد عوامی مارچ کا جو قافلہ ہے جس کی قیادت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کر رہے ہیں، وہ پنجاب میں داخل ہونے والے ہیں۔ اسکوٹ سب سے لے کر یہاں تک تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا، کیونکہ راستے میں ان کے استقبال کے لیے بہت سارے لوگ جمع جو ان کے استقبال کر رہے ہیں، اور یہی کنڈیشن یہاں پر بھی ہے۔ صورتحال چوک بہادر پور کے مقام پر جہاں پر خطاب کیا جانا ہے، لوگ یہاں پر جوک ریلیوں کی شکل میں آنا شروع ہو گئے ہیں، اور قائدین بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ان کے لیے بھی ایک علیحدہ سے اسٹیج سجایا گیا ہے، جو قائدین یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ ہر طرف اونچے مقام پر کہ آپ کو نظر کہ ہر طرف افراد ہی افراد جالے نظر آ رہے ہیں، جو اپنے قائد کے ساتھ یہاں پر ان کے ہم قدم ہونے کے لیے ہیں۔ عثمان محمود صاحب، اب مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ جو قافلہ ہے پنجاب میں صرف داخل ہونے جا رہا ہے، وہ کچھ ہی دیر میں یہاں پر پہنچ جائے گا، تو یہ عوام کا جو جذبہ جوش ہے پنجاب کی عوام کا کیسے ہوگا؟ پنجاب نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو، خواہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قیادت ہو،
خواہ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قیادت ہو، اور اب ہمارے نوجوان قائد بلاول بھٹو صاحب میں بھی ان کو ان کی والدہ اور ان کے نانا کا عکس نظر آتا ہے۔ اور اب انشاءاللہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے پنجاب میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا کڑی سے کڑی ملتی جائے گی، اور ہمارا یہ جمع غفیر جب اسلام آباد پہنچے گا تو یہ لاکھوں کی تعداد میں ہوگا۔ جمع غفیر لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد پہنچے گا۔ جو یہاں پہ آخری اختتامی مراحل ہیں، یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر طرف صرف انتظار کی گھڑی ہیں، ہر جیلہ صرف انتظار کر رہا ہے کب ان کے قائد یہاں پر پہنچے تو وہ ان کے ساتھ ہم قدم ہو سکے، ان کی آواز سن سکے، ان کی آواز کے ساتھ لبیک کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو سکے، اور یہاں پر وہ خطاب کریں گے چوک بہادر پور کے مقام پر، اور یہیں پر ان کا رات کا قیام کیا انتظام کیا گیا ہے۔ کچھ صادق آباد بائی پاس کے قریب جو شرکا ہے، عوامی شرکا، ان کا قیام وہاں پر کیا گیا، 30,000 سے زائد افراد کا وہاں پر بندوبست کیا گیا ہے۔ یہاں رات یہاں پر بسر کرنے کے بعد کل سے پڑاؤ 5واں روز شروع کرے گا، مگر اس سے پہلے جو آج کا اختتامی جلسہ اسی مقام پر رحیم یار خان میں کیا جانا ہے چوک بہادر پور پر، اس کو سننے کے لیے لوگ ضلع سے یہاں پر آ رہے ہیں، بہت بڑی ریلیوں کی شکل میں آ رہے ہیں، جوک در جوک آیا جا رہا ہے، تحصیل خان پور، لیاقت پور، رحیم یار خان اور صادق آباد اور مضافاتی علاقے جتنے بھی ہیں وہاں سے لوگ خود یہاں پر بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں تاکہ لوگ یہاں پر پہنچ سکے، کیونکہ ابھی سے کچھ دیر بعد یہ قافلہ جو سندھ کا سفر ختم کرتے ہوئے پنجاب میں داخل ہونے کے لیے بالکل ہے، کوٹ سبزل کے مقام پر یہ داخل ہوگا، اس کے بعد یہاں پر چوک بہادر پور میں پہنچے گا۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کی بڑی تعداد وہاں پر پہنچی ہے اپنے قائد کو سننے کے لیے۔ عاصم صدیق ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلات بتا رہے تھے۔ عاصم، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے آبی وسائل و توانائی سردار یار محمد رند نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سردار یار محمد رند کہتے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ 2 دن پہلے وزیراعظم کو بھجوا دیا تھا۔ مزید جان لیتے ہیں، رضوان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان، وجہ کیا بتائی گئی استعفے کی؟ جی بالکل، وزیر اعظم کے معاون خصوصی سردار یار محمد رند نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا، اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا جو استعفیٰ ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کو 2 روز قبل بھجوا دیا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردار یار محمد رند اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اس کے درمیان کچھ جو ہے وہ خلش نظر آ رہی تھی پہلے سے ہی۔ آج ان کے استعفے نے اس خلش پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی ہے۔ دوسری جانب اس وقت بھی سردار یار محمد رند بلوچستان اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، تاہم اس وقت چونکہ صوبائی حکومت کی اتحادی ہے پاکستان تحریک انصاف، مگر سردار یار محمد رند کے پاس کوئی بھی وزارت نہیں ہے، رکن صوبائی اسمبلی ہیں اس وقت بھی وہ بلوچستان اسمبلی میں۔ تاہم استعفے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو خلش تھی مرکزی قیادت اور سردار یار محمد رند کے درمیان وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وجوہات اس حوالے سے سردار یار محمد رند کا یہی کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی انہوں نے چند وجوہات کی بنا پر مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم وزیر اعظم کی یقین دہانی کے بعد انہوں نے یہ استعفیٰ واپس لے لیا تھا۔ اس دفعہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو استعفیٰ دیا گیا ہے یہ ان کا حتمی فیصلہ ہے، اور اب وہ اپنا یہ جو استعفیٰ ہے وہ واپس نہیں لیں گے۔ بہت شکریہ رضوان سعید تفصیلات کے لیے۔ پاک بھارت آبی مذاکرات کا فائنل راؤنڈ جاری ہے۔ پاکستان نے بھارتی آبی جارحیت پر سوالات اٹھا دیے۔ پاکستانی وفد نے کہا کہ فلڈ کا ڈیٹا کیوں نہیں دیا جا رہا، سیلاب سے انسانی جانوں کے ضیاع کا خدشہ ہے، ذمہ دار کون ہوگا۔ پاک بھارت آبی مذاکرات کا فائنل راؤنڈ اس وقت بھارت میں جاری ہے۔ پاکستان نے بھارتی آبی جارحیت پر کئی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ پاکستانی وفد نے کہا کہ فلڈ کا ڈیٹا کیوں نہیں دیا جا رہا، سیلاب سے انسانی جانوں کے ضیاع کا خدشہ ہے، ذمہ دار کون ہوگا۔ یہ سوالات اٹھائے گئے پاکستانی وفد کی جانب سے، جبکہ پاک بھارت آبی مذاکرات کا فائنل راؤنڈ اس وقت بھارت میں جاری ہے۔ پاکستانی وفد نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ پاکستانی وفد نے کہا کہ فلڈ کا ڈیٹا کیوں نہیں دیا جا رہا، سیلاب سے انسانی جانوں کے ضیاع کا خدشہ ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ پاک بھارت آبی مذاکرات کا فائنل راؤنڈ اس وقت بھارت میں جاری ہے، جبکہ پاکستانی وفد وہاں پر موجود ہے اور اس پر مذاکرات چل رہے ہیں، جبکہ پاکستان نے بھارتی آبی جارحیت پر کئی سوالات اٹھا دیے۔ پاکستانی وفد کی جانب سے کہا گیا کہ فلڈ کا ڈیٹا ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیلاب سے انسانی جانوں کے ضیاع کا خدشہ ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ اسی پر ہی مزید تفصیلات لیتے ہیں اویس کیانی سے۔ جی اویس۔ جی بالکل، جو پاک بھارت آبی مذاکرات تھے وہ آج اختتام پذیر ہو چکے ہیں۔ اس میں پاکستان نے جو متنازع جو منصوبے تھے
उस पर अपने सवालात उठाए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। इंडियन वफ़द के सामने दरियाई चिनाब पर जो बनने वाला जो कीड़ू मंसूबा था उस पर पाकिस्तान ने एतराज़ उठाया है और स्पेशली तौर पर जो फ्लड डेटा के हवाले से जो है भारतीय हुकाम को ये बताया गया है कि आप इन टाइम जो है वो डेटा नहीं फराहम करते और यकीनी तौर पर अगर जो सैलाब से कोई अगर खदशात हैं इंसानी जानों के ज़िया का तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। फ्लड डेटा के हवाले से जो है काफ़ी ज़ोर दिया गया है कि वो बताया जाए। उसके साथ जो सबसे अहम पेशरफ्त है वो ये है कि मई के महीने में पाकिस्तानी जो वफ़द है इंडस वाटर कमीशन का वो भारत का दौरा करेगा और भारत में जो मुतनाज़ा जो मंसूबे हैं उनकी साइट्स का जो है वो दौरा किया जाएगा। तो पाकिस्तान ने भरपूर जो है अपने मौक़िफ़ को आज इस अहम तरीन इजलास में जो है वो सामने रखा है और भारतीय हुकाम को आगाह किया है और ये बात बताई है जो भारतीय हुकाम हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो ट्रीटी है, जो मुआहदा है सिंतास मुआहदा, इसके मुताबिक जो है ये पानी के मामलात जो है वो हल करने हैं और इस हवाले से दोनों ममालिक के जो है माबैन एक जो है राब्ता है। कई सवालात उठाए। ओवैस कियानी, आपका बहुत शुक्रिया कि अब तफसीलात बता रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।